بات چل رہی تھی ہدی للمتقین پر کہ قرآن کریم ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب لکھیں تقوی کے مراتب 3 ہیں۔ متقین کی مناسبت سے تقوی کے مراتب 3 ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے الاجتناب عن الشرک، کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ تقوی کا دوسرا مرتبہ امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی۔ امتثال الاوامر، اوامر کی ادائیگی کرے، والاجتناب عن النواہی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تقوی کا تیسرا درجہ الاجتناب عن الشبہات والمشتبہات۔ الاجتناب عن الشبہات یعنی شبہات سے اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو دیکھیں پہلا درجہ تھا شرک سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا درجہ تھا اوامر کی ادائیگی اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسرا درجہ تھا کہ شبہات سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہدی للمتقین میں آپ دیکھیں ہدایت کو تقوی پر مقدم کیا ہے۔ ہدایت کا تذکرہ پہلے ہے اور للمتقین میں تقوی کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت بمعنی تثبت اور توفیق کے ہے۔ ہدایت تثبت اور توفیق کے معنی میں ہے، اور یہ توفیق تقوی پر مقدم ہوتی ہے۔ توفیق تقوی پر مقدم ہوتی ہے، جس طرح ایمان مقدم ہے قرآن پر۔ ہدایت بمعنی تثبت اور توفیق کے ہے، اور توفیق مقدم ہوتی ہے تقوی پر۔ اسی طرح ہدایت تقوی پر مقدم ہے، جیسے ایمان قرآن پر مقدم ہے۔ اب تقوی کے ثمرات کیا ہیں؟ جب انسان تقوی پہ چلتا ہے، اللہ دنیا میں کیا اسے بدلہ عطا فرماتے ہیں؟ تو تقوی کے ثمرات ہیں 7 چیزیں۔ تو لکھیں تقوی کے ثمرات ہیں 7۔ نمبر 1 النصرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں جب انسان تقوی پہ چلے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو آپ آیت نمبر نوٹ کر دیں، کافی ہے۔ نمبر 2 تکفیر السیئات والذنوب، گناہوں کا مٹ جانا۔ تقوی کا دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ گناہ مٹا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ نمبر 3 اللہ رب العزت کی معیت، ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ نحل آیت نمبر 128۔ جب انسان تقوی پہ چلتا ہے تو اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4 دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے، اور ہر پریشانی سے اللہ اسے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔
نمبر 5، جو تقوی پہ چلتا ہے اللہ اسے بڑا اجر عطا کرتا ہے، اجر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، سورہ طلاق آیت نمبر 5۔ نمبر 6، اعمال قبول ہوتے ہیں۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27، کہ یقیناً اللہ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ نمبر 7، جہنم سے نجات۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، سورہ مریم آیت نمبر 63۔ تو تقوی کے ثمرات کتنی چیزیں ہیں؟ 7، کہ جو انسان تقوی پہ چلے گا تو قرآن کریم کی روشنی میں اللہ اسے 7 باتیں عطا کرے گا۔ اب ہدی للمتقین کے بعد آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ تو میں نے بات عرض کی تھی کہ یہاں سے اب متقین کے اوصاف 5 کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھی باتوں پر ایمان لانا۔ یؤمنون یہ باب افعال سے فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ آمن یؤمن ایمانا، اور یہ مجرد سے استعمال ہوتا ہے باب سمع یسمع، امین یأمن امنا۔ تو جس طرح امن کا معنی محفوظ ہونا، تو جو ایمان لے کر آتا ہے وہ بھی جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، سزا بھگتنے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں آئے گا۔ تو ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا، ایمان لغت میں کہتے ہیں تصدیق کرنا۔ دیکھیں ایمان کے لیے صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، منافقین بھی زبان سے اقرار کرتے تھے لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی۔ صرف ایمان کے لیے معرفت کافی نہیں ہے، پہچاننا۔ یہودی بھی آپ کو پہچانتے تھے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ تو معلوم ہوا نبی کو صرف جاننا یا پہچاننا یا صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے، نبی کی نبوت پر دل سے ایمان لانا، تصدیق کرنا ضروری۔ اب ایمان کی اصطلاحی تعریف، الایمان هو التصدیق، الایمان هو التصدیق بما علم بالضرورت، بما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالتوحید والنبوۃ۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ هو التصدیق بما علم بالضرورت، تصدیق کرنا ہے ان چیزوں کی جسے انسان جانتا ہے بدیہی طور پر کہ وہ انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے ہے، جیسے توحید اور نبوت۔ آپ سمجھ گئے؟ یا اس کو دوسرے الفاظ میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا، تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا، اسے ماننا ایمان ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا اس کی غلط تعویل کرنا یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دین ہونا عوام و خواص سب کو پتہ ہو، عوام و خواص سب کو پتہ ہو کہ یہ دین میں سے ہے، تو اسے کہتے ہیں ضروریات دین۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایمان موجبہ کلیہ ہے، تمام باتوں پر ایمان لانا۔ کفر سالبہ جزیہ ہے، کسی ایک چیز کا انکار کرنا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے ساری باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا اور تصدیق کرنا،
اور کفر کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا اس کی غلط تعویل کرنا، یہ کفر ہے۔ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جمہور محدثین یہ کہتے ہیں، نمبر 1 زبان سے اقرار کرنا، نمبر 2 اعضاء سے عمل کرنا، نمبر 3 دل سے تصدیق کرنا۔ تفسیر بیضاوی صفحہ 37۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے، اسلام ہے نا۔ تو گویا ایمان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں یہ اختلاف آپ کے سامنے دورہ حدیث میں آئے گا کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ متکلمین کے ہاں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ محدثین کے ہاں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہے، یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے عمل، تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ تو ان کے ہاں گویا ایمان مرکب ہے اور امام ابو حنیفہ کے ہاں ایمان بسیط ہے۔ جب ایمان بسیط ہے تو امام صاحب کے ہاں الایمان لا یزید ولا ینقص، نہ یہ بڑھے گا اور نہ یہ ایمان گھٹے گا۔ ان کے ہاں چونکہ ایمان مرکب ہے، اس لیے الایمان یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور ایمان میں کمی بھی ہوگی۔ تو یہ تفصیلی اختلاف آپ کے سامنے آگے آ جائے گا دورہ حدیث میں اور سابعہ میں۔ بہرحال تو میں نے یہ بات عرض کی کہ ایمان نام ہے تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا۔ اب یؤمنون کے بعد لفظ غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب لغت میں کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ غیب کہا جاتا ہے ما غاب عن العیون، ما غاب عن العیون ومحصلا فی القلوب۔ ما غاب عن العیون، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، ومحصلا فی القلوب، اور دل میں حاصل ہو۔ فقہ اللغہ صفحہ نمبر 1۔ تو جو آنکھوں سے غائب ہو، دل میں حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں غیب جو کہتے ہیں نا بن دیکھی چیزوں پر ایمان، تو یہ غیب ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب کا معنی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، پھر اللہ کو عالم الغیب کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ عالم الغیب ہمارے اعتبار سے ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں جانتے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ دیکھیں غیب کس کو کہتے ہیں اردو میں سمجھیں۔ غیب کہتے ہیں کہ جو چیز نہ حواس سے حاصل ہو، حواس خمسہ سے، اور نہ جو چیز عقل سے حاصل ہو، نہ حواس سے حاصل ہو نہ عقل سے حاصل ہو، بلکہ وحی کے ذریعے معلومات ہو، وہ غیب ہے۔ اب 5 حواس سے کوئی بات نہیں معلوم ہو رہی، حواس خمسہ ظاہرہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، ان 5 سے نہیں معلوم ہو رہی، عقل سے بھی نہیں معلوم ہو رہی، اللہ رسول کے بتانے سے معلوم ہو رہی، تو وہ کیا ہے؟ وحی۔ جیسے اب ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں، جنت پر، جہنم پر، آخرت پر، قبر پر، فرشتوں پر، ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اللہ رسول کے کہنے پر ایمان لا رہے، یہ ہمیں حواس سے پتہ نہیں چل رہا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو غیب وہ ہوگا جو نہ حواس سے پتہ چلے گا اور نہ عقل سے پتہ چلے گا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ تو یہ پہلی صفت ہو گئی۔ تو پہلی صفت کا تعلق تھا عقائد کے ساتھ، پہلی صفت کا تعلق تھا عقائد، اس لیے کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔
تو عقیدے کی درستگی۔ اب دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ اب یہاں دیکھیں یقیمون یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، فعل مضارع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجرد سے استعمال نہیں کیا قام یقوم، بلکہ استعمال کیا مزید سے۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا یصلون الصلاۃ، بلکہ کہا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم رکھنا، یہ اشارہ استمرار اور دوام کی طرف، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یقیمون میں اشارہ ہے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جمعے کے دن پڑھی باقی پورا ہفتہ معاف۔ تو یقیمون یعنی پورے دن اور رات، ہر دن جو فرائض ہیں سب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یقیمون میں اشارہ کس طرف ہے؟ ہمیشگی اور دوام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں اس سے مراد اقامت الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع والاقبال، یعنی کامل رکوع، کامل سجدہ اور کامل تشہد پڑھنا، متوجہ ہونا، یہ یقیمون ہے۔ تو گویا عبداللہ بن عباس کی رائے کیا ہے؟ کامل طور پر رکوع سجدہ کرنا، اس چیز کا نام یقیمون ہے۔ نمبر 2، حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنا، دوام، ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا، یہ یقیمون ہے۔ نمبر 3، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا اور کامل وضو کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، کامل وضو کرنا، یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یقیمون میں۔ یا نمبر 4، اس سے مراد نمازوں کو ترویج دینا اور دوام، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، یعنی نمازوں کو ترویج دی جائے اور نمازوں پر دوام اختیار کیا جائے۔ یا نمبر 5، یأتون بہا بحقوقہا، نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تفسیر جلالین، تمام حقوق ادا کرنا، رکوع، سجدہ، قیام، خشوع خضوع کے ساتھ۔ یا نمبر 6، اس سے مراد اقامت صلاۃ کا مطلب ہے شریعت کے قانون کو نافذ کرنا، ملک میں شریعت کے قانون کو نافذ کرنا۔ ایک معنی بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اقامت الصلاۃ نفوذ القانون الشرعی فی العالم۔ خلاصہ کیا ہوا کہ اس سے جو معنی مراد ہے وہ کیا ہے؟ دوام، کہ یقیمون کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کبھی ادا کیا اور کبھی اس کو ترک کر دیا۔ دیکھیں یقیمون ماخوذ ہے اقامت السوق سے۔ اقامت السوق کہتے ہیں بازار کا چل جانا، بازار کا چلنا، تو بازار چلتا رہے، مارکیٹ میں دھندا ہوتا رہے۔ تو اسی طرح نماز، یعنی نماز چلتی رہے، دوام ہو، چھوٹے نہیں، تو نماز میں دوام کو تعبیر کیا جاتا ہے یقیمون سے۔ عموماً مدح کے مقام پر لفظ یقیمون آتا ہے، مذمت کے لیے لفظ مصلین آتا ہے۔ مدح کے لیے یقیمون آتا ہے اور مذمت کے لیے مصلین۔ قرآن میں نا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ لیکن کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ معلوم ہوا لفظ مصلی مذمت کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ یقیمون صرف مدح کے مقام پر استعمال ہوتا ہے، ذم کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یقیمون الصلاۃ، یقیمون فعل مضارع ہے، اس میں اشارہ استمرار اور دوام ہے، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں،
ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، تو فعل مضارع میں اشارہ استمرار اور دوام کی طرف۔ آگے لفظ یقیمون الصلاۃ، کس کو قائم رکھتے ہیں؟ نماز کو۔ اب یہ جو لفظ ہے صلاۃ، یہ 4 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ صلاۃ 4 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اس کا ایک معنی دعا ہے، دوسرا معنی استغفار ہے، تیسرا معنی تسبیح ہے، چوتھا معنی نزول رحمت ہے۔ تو دعا، استغفار، تسبیح اور نزول رحمت، تو یہ دعا کے لغوی کتنے معنی ہو گئے؟ 4۔ تو دعا لغت میں کتنے معنوں میں استعمال ہے؟ 4 معنوں میں استعمال ہے۔ صلاۃ کی اصطلاحی تعریف، نماز کی اصطلاحی تعریف، عبارت عن ارکان المخصوصۃ، عبارت عن الارکان المخصوصۃ بالافعال المخصوصۃ فی الاوقات المخصوصہ۔ عبارت عن الارکان المخصوصہ، نماز عبارت ہے مخصوص ارکان سے، بالافعال المخصوصہ، مخصوص افعال کے ساتھ، فی الاوقات المخصوصہ، مخصوص اوقات میں۔ تو گویا نماز کسے کہتے ہیں؟ مخصوص ارکان کو مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص اوقات میں ادا کرنا، اس کا نام نماز ہے۔ قرآن کریم میں لفظ صلاۃ 8 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ صلاۃ 8 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اب یہاں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ دعا کے معنی میں ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ نمبر 2 نماز جنازہ کے معنی میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورہ توبہ آیت نمبر 84، کہ ان میں سے کسی کا انتقال ہو تو آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، یہاں صلاۃ جنازہ کے معنی میں۔ نمبر 3 اللہ کی طرف دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ کے معنی میں، جیسے عبداً اذا صلی، سورہ علق آیت نمبر 10۔ نمبر 4 دین کے معنی میں، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب کیا تیری نماز یعنی تیرا دین یہ حکم دیتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 87۔ نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے معنی میں، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ نمبر 6 رحمت اور استغفار کے معنی میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، احزاب آیت نمبر 56۔ نمبر 7 صلاۃ الدواب و تسبیحہم، چوپایوں کی نماز اور ان کی تسبیح، کل قد علم صلاۃ و تسبیح، اللہ تعالیٰ چوپایوں کی تسبیح کو جانتا ہے، یعنی اس معنی میں بھی استعمال ہوئے چوپایوں کی تسبیح، چوپائے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ نمبر 8 ارکان مخصوصہ، جیسے اس جگہ ارکان مخصوصہ اس آیت میں استعمال ہوا نا، یقیمون الصلاۃ، تو یہ قرآن میں کتنے معنی میں استعمال ہوا؟ 8۔
لفظ صلاۃ قرآن میں 8 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں پہلی صفت کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو بن دیکھی باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس میں عقیدے کی اصلاح ہو گئی۔ نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں ہمیشہ کی، تو یہ عبادات بدنیہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ عبادات بدنیہ ہے، اور آگے ومما رزقناہم ینفقون، یہ عبادات مالیہ ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون عبادات مالیہ ہے۔ دیکھیں عبادت جو ادا ہوتی ہے یا وہ دل سے ادا ہوتی ہے، عقیدے سے تعلق ہوتا ہے، یا وہ بدن سے ادا ہوتی ہے، یا اس کا مال سے تعلق ہوتا ہے۔ عبادت جو بھی ادا ہوتی ہے یا تو دل سے یا بدن اور جسم سے اور یا مال سے۔ تو اگر عقیدے سے ہو تو یؤمنون بالغیب، اور اگر جسم سے ہو بدنی ہو تو یقیمون الصلاۃ، اور اگر مالی ہو تو ومما رزقناہم ینفقون۔ تو گویا یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں سب چیزیں آ گئی نا، عقیدہ بھی، عبادات بدنیہ بھی، اور عبادات مالیہ بھی۔ یہاں دیکھیں لفظ ومما، یہ 2 من ہے، من اور ما، پھر اسے مدغم کیا گیا تو من تبعیضیہ ہے۔ ومما میں من تبعیضیہ ہے، یعنی ومما اس مال میں سے بعض حصہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، بعض مال۔ گویا اللہ فرما رہے کل مال خرچ نہیں کرنا۔ کتنا؟ دیکھیں ہر آدمی کا ایمان ابو بکر صدیق جیسا نہیں ہے کہ صدیق اکبر تو غزوہ تبوک میں سارا مال لے آئے، اب کوئی اور اگر لائے گا تو اگلے دن مولوی صاحب کے پاس آئے گا، اب تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو ہر ایک کا ایمان اس جیسا نہیں، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ بعض مال خرچ کرو، سب مال نہیں بلکہ بعض مال خرچ کرو۔ پھر آگے اشارہ رزقنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے جو رزق دیا۔ معلوم ہوا مال اللہ کی طرف سے آتا ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے انسان کو دیا ہے، اللہ نے کہا ہمارے دیے ہوئے مال میں سے تم خرچ کرو۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا تمام مال خرچ کرو، اگر اللہ یہ حکم دیتا تو بھی ٹھیک تھا، اس لیے کہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، لیکن اللہ نے فرمایا سارے مال میں سے کتنا خرچ کرو؟ تھوڑا سا مال خرچ کرو۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، یہ عام ہے، یہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، صدقۃ الفطر کو بھی شامل ہے، اور نفلی طور پر جو انسان خرچ کرتا ہے اس کو بھی شامل ہے، عزیز و اقارب پر، رشتہ داروں پر۔ یہ لفظ عام ہے، یعنی یہ تمام کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ جو ہم نے رزق دیا اس کو خرچ کریں تو یہ لفظ اپنے عموم کی وجہ سے گویا زکوٰۃ میں خرچ کرنا، اس طرح واجب نظر ہے اس میں خرچ کرنا، قربانی کرنا، صدقۃ الفطر دینا، اللہ کے راستے میں ویسے خرچ کرنا، یہ سب کو شامل ہے، کیونکہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ لیکن بعض یہاں جو مفسرین یہ کہتے ہیں یہاں مراد صدقات نافلہ ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے عموماً لفظ آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ینفقون، یہ صدقات نافلہ کے لیے، اللہ کے نام پہ خرچ، انفاق، عمومی خرچ کے لیے لفظ انفاق آتا ہے، زکوٰۃ کے لیے آتوا الزکاۃ آتا ہے، ایتا کا لفظ آتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے اس کو کس پہ محمول کیا جائے؟ عمومی صدقات پہ محمول کیا جائے، اس سے فرض زکوٰۃ مراد نہ لی جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَا، تو لفظ کیا ہے؟ رزق۔ اب رزق قرآن کریم میں 4 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ رزق ویسے تو لغت میں حصے کو کہتے ہیں، حصہ اور جز، اور قرآن میں جو استعمال ہوا ہے یہ 4 معنی میں ہوا ہے۔ نمبر 1 نبوت کے معنی میں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا،
سورہ ہود آیت نمبر 88۔ نمبر 2، برزخی نعمتوں کے بارے میں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ نمبر 3، بارش کے معنی میں، وفی السماء رزقکم، زاریات آیت نمبر 22۔ اور نمبر 4، حصے کے بارے میں، حصہ، تجعلون رزقکم انکم تکذبون، سورہ واقعہ آیت نمبر 82۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ لفظ رزق قرآن میں 4 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 20 میں فرماتے ہیں، والمراد به صرف المال فی سبیل الخیر، والمراد به صرف المال فی سبیل الخیر، مراد یہ ہے کہ مال کو خرچ کرو خیر کے کاموں میں، یعنی یہ عام ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیا ہے؟ عام ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی صفحہ 179 میں، ای مما علمناہم یعلمون، ہم نے جو تمہیں علم سکھایا ہے تم وہ بھی آگے سکھاؤ۔ یعنی بعض نے اس معنی کو عام رکھا ہے کہ رزق کو بھی خرچ کرو، اور اگر اللہ نے تمہیں علم دیا اس علم کو بھی پھیلاؤ۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی یہ لفظ عام ہے، خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ مال ہو اسے بھی خرچ کرو، اور اللہ نے اگر علم دیا ہے تو کتمان نہ ہو، یعنی علم کو بھی آگے پھیلاؤ، اس کو بھی خرچ کرو۔ تو دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے مال دیا اس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فعل مضارع، اور یہاں بھی استمرار اور دوام کی طرف اشارہ ہے، یعنی مسلسل خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یہ نہیں کہ آج خرچ کیا پورا سال نہیں، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے مسلسل وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم میں جتنے الفاظ ہیں نا، جیسے لفظ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، رزق ہے، ان کے لیے جو شریعت کے معانی متعین ہیں وہی مراد لیں گے، جب تک کوئی قرینہ نہ ہو۔ کوئی قرینہ ہو تو پھر دوسرا معنی بھی لیں گے، جیسے لفظ جہاد ہے تو یہ جہاد اصطلاحی جہاد مراد ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ لغوی معنی جہد، مشقت یہ مراد نہیں ہے۔ یہ جہاں ہوگا اگر کوئی قرینہ ہو، نہ ہو تو مطلق جب ہوگا تو یہ فی سبیل اللہ مراد ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ضابطہ ہے، لکھیں، لأن الکلمات الشرعیہ لأن الکلمات الشرعیہ تحمل علی المعانی الشرعیہ تحمل علی المعانی الشرعیہ ما لم یمنع مانع ما لم یمنع مانع، یعنی کلمات شرعیہ کو محمول کیا جائے گا معانی شرعیہ پر جب تک کہ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اس لیے جتنے بھی شرعی اصطلاحی الفاظ ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ان سب سے معنی جو مراد ہوگا وہ اصطلاحی۔ اب کوئی کہے جی نماز کا معنی دعا ہے، لہٰذا میں نے دعا کر لی، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ روزے کا معنی رکنا ہے، میں تھوڑی دیر کھانے پینے سے رک گیا، میرا روزہ ہو گیا۔ حج کا معنی قصد اور ارادہ، میں نے یہیں ارادہ کر دیا، میرا حج ہو گیا۔ جہاد کا معنی کوشش، میں نے بھی کوشش کی ہے پانی پینے میں، کھانا کھانے میں، میرا حج ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہوگا، کلمات شرعیہ جتنے بھی ہیں انہیں محمول کیا جائے گا ان کے معانی شرعیہ پر جب تک کہ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ 3 صفتیں ہو گئی نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لے کر آتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ چوتھی صفت ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔
دیکھیں یہ اشارہ ہے اہل کتاب میں سے جو ایمان لائیں. اہل کتاب میں جیسے عبداللہ بن سلام ایمان لے کر آئے تو اب انہوں نے حضور پر بھی ایمان لایا اور پہلی شریعتوں پر بھی ایمان لایا نا. آیت کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی، اور جو ایمان لائیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. جیسے اہل کتاب میں جو ایمان لاتے تھے تو وہ حضور پر بھی ایمان لاتے تھے اور جو پہلے کتابیں تھیں اس پر بھی ایمان لاتے تھے. اس صورت میں اب اوپر جو تھا یؤمنون بالغیب وہ تذکرہ تھا مشرکین میں جو ایمان لا رہے ہیں وہ غیب کی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کا تذکرہ آ گیا. پہلے مطلق ایمان تھا نا، ایمان لے کر آئیں. اب یہاں اہل کتاب کا تذکرہ ہے تو یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، خاص طور پہ جو اہل کتاب میں ایمان لائیں. دیکھیں یہاں پر والذین آیا، اوپر بھی الذین یؤمنون بالغیب، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا. یعنی وہ لوگ جو مشرکین میں ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ بھی ایمان لائیں بن دیکھی چیزوں پر، اور جو اہل کتاب میں ایمان لے کر آئیں وہ بھی ایمان لے کر آئیں آپ پر اور آپ سے پہلی پر. بما انزل الیک پہلے ہے، وما انزل من قبلک بعد میں، یعنی آپ پر جو نازل ہو اس پر پہلے ایمان لائیں، کیونکہ اس وقت حضور نبی ہے نا، پہلی شریعتیں تو منسوخ ہو گئیں. جب حضور آ گئے تو حضور اس وقت نبی ہیں، اس لیے پہلے آپ پر ایمان لائیں، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں کہ وہ حق تھا، لیکن اب اس پر عمل نہیں ہوگا کہ منسوخ ہو چکا ہے. عمل نہیں ہوگا لیکن حق تھا. اس آیت سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہوئی. اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوئی. کس طرح؟ دیکھیں یہ کہا نا جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان لائیں. اگر حضور کے بعد کسی پر ایمان لانا ہوتا تو عبارت ہوتی وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو آپ کے بعد نازل ہوگا. پورے قرآن کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ تعبیر نہیں آئی کہ جو آپ پر ایمان لائیں آپ سے پہلوں پر اور آپ کے بعد والوں پر بھی لائیں. معلوم ہوا آپ کے بعد کوئی نبی، تو حضور کی ختم نبوت قرآن کے پہلے صفحے میں موجود ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو عقیدہ ختم نبوت پہلے صفحے میں ہی آ گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کے نام سے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی 100 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سے زیادہ ارشادات سے حضور کی ختم نبوت کو ثابت کی. پھر محدثین، فقہاء، سلف، ائمہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں. تو یہ ختم نبوت کے نام سے کتاب طبع ہے ادارۃ المعارف سے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و سنت، احادیث و آثار، دلائل سے ثابت کیے گئے. بہرحال اب یہاں پر جو بات آئی یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے. اب 5ویں صفت کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھنے والے. بالآخرہ یہ صفت ہے، اس سے پہلے موصوف ہے الدار، دار الآخرہ، آخرت کے گھر پر، یا بعض نے وبالیوم الآخرہ لیا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آخرت سے مراد کیا ہے؟ وبدار الآخرہ، آخرت کے گھر یعنی آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے. آخر کو آخر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کا معنی قریب ہے نا، دنیا دنا یدنو دنون قریب ہے، اور آخرت کیا ہے؟ بعد میں ہے. تو وہ بعد میں ہے اس لیے اس کو آخر کہتے ہیں. دنیا قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں آخرت کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں آیا، یہ نہیں آیا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، بلکہ کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین رکھتے ہوں آخرت کے دن پر. یقین کسے کہتے ہیں؟ لکھیں، یقین کہتے ہیں اتقان العلم بالشیء، اتقان العلم بالشیء بنفی الشک والشبہۃ عنہ
تفسیر ابو سعود جلد 1 صفحہ 33۔ دیکھیں اتقان کسے کہتے ہیں؟ یقین کا معنی اتقان العلم بالشیء، کسی بھی چیز کو پختہ کر دینا، بنفی شک و شبہ، کہ اس میں شک شبہ بالکل باقی نہ رہے، شک شبے کی بالکل نفی ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ تو گویا مراد یہ کہ آخرت کے دن پر انسان کا پختہ کیا ہو؟ یقین ہو۔ یقین، یہ جو آخرت کا دن ہے نا، کسی بھی مذہب میں اس کی تعلیم نہیں ہے، اسلام میں نا۔ آخرت پر اسلام کیوں زور دیتا ہے؟ قانون انسان کو گناہ سے نہیں روکتا، آخرت کا دن انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ اب انسان کو معلوم ہے قیامت کے دن میں نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، تو اب بند کمرے میں بھی ہوگا نا، گناہ سے بچے گا۔ اب امریکہ یورپ میں قوانین موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ قانون تو بند کمرے میں نہیں جانتا یہ انسان کیا کر رہا ہے۔ بند کمرے میں گناہ سے جو روکنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آخرت پر یقین اور تقوی۔ اب ایک آدمی کا روزہ ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف کیوں نہیں پی رہا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب قانون دیکھ رہا اس کو، قانون تو بند کمرے کو نہیں دیکھ رہا، تو اس لیے قرآن زیادہ زور کس پہ دیتا ہے؟ آخرت پر، کہ انسان نے اپنے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے آخرت پر۔ اسی لیے کہا کہ وہ آخرت کے دن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی کتنی صفات ہوئیں؟ 5۔ تو یہ ہیں متقین کے اوصاف 5۔ اب آگے اولئک علی ھدی من ربہم، اس کا عنوان ہے انجام دنیاوی، واولئک ھم المفلحون، اس کا عنوان ہے انجام اخروی۔ انجام دنیاوی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں تیرے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ کامل فلاح پانے والے، یہی لوگ کامل فلاح پانے والے۔ دیکھیں انجام دنیاوی آ گیا، اور اولئک ھم المفلحون میں انجام اخروی۔ تو 5 صفات کا انجام کیا ہے؟ یہی لوگ ہدایت پر ہیں تیرے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ ہم المفلحون کامل کامیاب ہیں، یقینی طور پہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ یہاں لفظ علی آیا ہے نا، تو علی لزوم کے لیے آتا ہے، علی لزوم کے لیے اشارہ ہے۔ یہ ہدایت کی صفت پر یہ لوگ گویا سوار ہیں۔ جیسے علی آتا ہے نا کسی چیز کے استعلاء کو بیان کرنا، بلندی کو، سواری کو، گویا کہ یہ لوگ ہدایت پر کیا ہیں؟ سوار ہیں، یعنی ہدایت پر یہ لوگ ہمیشہ سے گامزن ہیں، ہدایت پر یہ لوگ موجود ہیں، تو اشارہ ہدایت پر سواری ہے۔ اور لفظ من ربہم، ہدایت رب کی طرف سے عطا ہوئی ہے، یعنی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دی، رب نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا اولئک، اولئک میں اشارہ ہے جس میں یہ 5 صفات ہوں گی، یہ 5 اوصاف جس میں ہوں گے وہ ہدایت پر ہے، یعنی جس میں یہ 5 اوصاف نہیں ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہے۔